नारे हैदरी। आज हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि महफिल का दूसरा दौर, जिसमें ज़्यादातर बाहर से आए हुए हमारे शोरा कराम मौजूद हैं, वो शुरू होने जा रहा है। अंजुमन के तमाम अराकीन से हम ये कहेंगे कि वो फर्श पे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि पहले दौर से बेहतर दूसरा दौर हो, क्योंकि तमाम बाहरी शोरा जिसकी लंबी फहरिस्त जो है वो अब्बास काज़मी साहब के पास है, और उन्होंने बता भी दिया है कि जिन जिन से तवक्को थी आने की, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। इस गर्मी में मैं कल बताऊं कि कल सागर शिकारपुरी साहब जो है वो दिल्ली से बस से आ गए, हमसे उनकी मुलाकात हुई इस गर्मी में। तो वो इतनी तवालत और इतनी परेशानी को झेलते हो, मुबारक हो ये वक्त और ये फर्श। दोस्तों, अंजुमन कौसरिया रिजवी खां 1940 से लगातार ये महफिल करती आ रही है जी, लगातार। मेरे ख्याल में 73-74 साल हो गया और ये महफिल करती आ रही है। हमने ये महफिल बहुत जाड़े में भी किया है, और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं। ये मस्जिद और ये महफिल की जगह अपने आप में बदलती चली गई, और आज खुदा के फजल से और ये महफिल का तुफैल मजलिसों का उससे कि आज आप बाहर खड़े होके जब देखते हैं तो आप अपनी टोपी संभालने लगते हैं। इतनी ऊंची मीनार बन चुकी है, और अगर आपका ताउन रहा तो ये मीनार और ऊंची चली जाएगी, और कल को कोई ये नहीं कहेगा कि हम बेनमाजी हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते। देखिए हमारी मस्जिद की मीनार कितनी ऊंची है, देखिए हमारी मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ कहाँ तक जा रही है। जहाँ तक जा रही है वहाँ तक यकीनन नमाजी है, तभी तो ये बात पहुँच रही है। तो ये अंजुमन कौसरिया और यहाँ के अराकीन जिन्होंने अपने घरों की मरम्मत कम और मस्जिद में ज़्यादा पैसा लगाया है, हम उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं, और ये कहते हैं कि यकीनन उन्होंने मोहल्ले की और इसकी आन बान और शान को बरकरार रखा, और आपसे भी यही तवक्को है कि महफिल की आन बान और शान को आखिर दम तक बरकरार रखें। मैं आए हुए तमाम मोमिनीन जो यहाँ आए उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो आखिरी दम तक और महफिल के आखिरी क्षण तक यहाँ बैठे। हो सकता है कि हम ही उठ के चले जाएं, लेकिन कुछ ज़रूरत हो सकती है फिर आ जाएंगे, तो वो आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। एक बार किसी शायर ने या किसी अनाउंसर ने किसी को टोक दिया था तो उनको बुरा भी लगा था। यकीनन अनाउंसर का ये फ़र्ज़ है कि जो ज़रूरत से जा रहे हैं उनको कोई ऐसा नाम न दिया जाए कि जो वो आ जाएंगे थोड़ी देर में लौट के। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं लोगों की। तो हमारे अनाउंसर साहब भी यहाँ सेकंड ऑफ क्या है पता है, जाहिद बलरामपुरी, जिनके बारे में तो बहुत सुना गया है उनके बारे में। आज बहुत करीब से उनको देखा जाएगा कि अनाउंसर का काम है मजमे को बांध के रखना, एक कंडीलें रोशन हो रही थी, सूरज चमक रहा था, हवाएं महक रही थी, फूल महक रहे थे, कलियां चटक रही थी, चांदनी तेज कर रहा था, पूरी कायनात सजाई जा रही थी। यही नहीं, आज 1400 साल के बाद जब हम जश्न मौलूद हरम मनाते हैं तो देखिए किस तरीके से कंडीलें चमक रही हैं, फूल खुशबू बिखेर रहे हैं, ये कुमकुमे किस तरीके से चमक रहे हैं, इनकी लाइटें एक अजीब कैफियत पैदा कर रही हैं। आइए हजरात, उसी तरीके जब जमीन सज रही थी, आसमान सज रहा था, पूरी दुनिया सजाई जा रही थी, मौलूद हरम दुनिया में आने वाला था, जमीन पर आसमान की सवारी आने वाली थी, उस वक्त का मंजर शायर इनकलाब जोश मलियाबादी ने शोएब भाई क्या नजर किया। देखिए शायर अंजुमन पे बैठे हुए हैं, इनकी इजाजत से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सरकार शायर इनकलाब जोश मलियाबादी ने कहा था कि
کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہو رہی تھی، بھائی اگر برا نہ مانے تو آپ لوگ وہاں سے چھوڑ کر تشریف اندر لے آئیں، اس لیے کہ بہت پرانا یہ جشن ہے، مگر جتنا یہ پرانا جشن ہوتا جا رہا ہے، آدمی پرانا ہونے کے بعد جب زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو ضعیف ہونے لگتا ہے، اس کے اندر قوت ختم ہونے لگتی ہے، مگر یہ جتنا پرانا ہوتا جا رہا ہے، جتنا ضعیف ہوتا جا رہا ہے جشن، اتنا ہی طاقتور ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی جوان ہوتا جا رہا ہے۔ 73 سال ہو گئے اس جشن کو، مگر یہ اور زیادہ جوان ہو گیا ہے، 73 سال کے بعد اور زیادہ جوان ہو گیا یہ جشن۔ آئیے حضرات، شاعر انقلاب جوش ملیہ آبادی اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جونپور کی سرزمین ہے، اگر یہاں نہیں سنے گئے تو خدا کی قسم لکھنؤ میں شعر نہیں سنے جائیں گے کہ جب چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب۔ تھوڑا سا قریب آ جائے، میرا حوصلہ تھوڑا سا بڑھا دیں، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، شعراء کرام کو معلوم ہے کہ اس وقت شاعر کے کیا حال ہیں، کس طریقے سے رات بھر جاگنا اور دن بھر جو ہے چلنا سفر میں، سب کو معلوم ہے یہ کہ جب چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، مولائے زمین کی سجاوٹ سے لے کے رسول اللہ سے مولائے کائنات تک انشاءاللہ تعالیٰ لاؤں گا یہی سب، اس کے بعد شاعر کو آواز کہ جب چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب، اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں، پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں، بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت ماب۔ تھوڑا میرے توجہ ہو جائے، تھوڑا سا میرے توجہ ہو جائے، ایسے شعر کہیں اور نہیں پڑھے جاتے ہیں کہ پھوٹی کرن جبین رسالت ماب سے ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار، بڑھنے لگی شعائیں سمٹنے لگے غبار، بحر سلام ادب سے جھکا فرق روزگار، آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار، تھامے رکاب دولت و دنیا وہ دی چلی، سوئے زمیں سواری عرش بری۔ یہ سواری آ کیسے رہی، میں اپنی منزل تک نہیں آؤں گا آپ کو، یہ سواری آ کیسے رہی ہے کہ سوئے زمیں سواری عرش بری چلی، سوئے زمیں سواری عرش بری چلی۔ کیسے سواری آ رہی ہے شعیب بھائی، کیسے سواری آ رہی ہے کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے موٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑ پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی، خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ، تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ، رخشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ، بافندگی رباب و دف زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاش میں خروشن الحق لیے ہوئے، جس سے اگے نقوش جو تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کافی شعائے مشی جو تفسیر بن گئی، تفسیر ایک روایت کی زنجیر بن گئی، زنجیر تانگوں کی قندیل ہو گئی، قندیل قرش عرش میں تبدیل ہو گئی، قندیل قرش عرش میں تبدیل ہو گئی، منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موج مے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین، قرآن آسمان سے اترا، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ قرآن کی بات آ گئی ہے تو ایک بات کہتا چلوں کہ قرآن آسمان سے اترا زمین پر، کون سا قرآن؟ کس راز سے واقف نہیں شاید یہ مسلمان، حیدر کا قصیدہ ہے یہ اللہ کا قرآن، اس راز سے واقف نہیں شاید یہ مسلمان، حیدر کا قصیدہ ہے یہ اللہ کا قرآن، ہر لفظ سے نکلے گا فضیلت کا ایک عنوان، وہ آئے تطہیر ہو یا سورہ رحمان، دل سے ہو تلاوت اگر آیات جلی کی تو لفظوں میں نظر آئے گی تصویر علی۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے، زندہ باد۔ قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے صدر محترم لے کے تشریف لا چکے ہیں، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ میں نے کہا تھا میں رسول اللہ سے لے کر رسول اللہ سے پورے مکمل، لوگ کہتے ہیں کہ نعت ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی ہے، خدا کی قسم ہم سے اچھی نعت کہیں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ دیکھیے تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف، میرے سرکار کا تسلسل ٹوٹے گا نہیں شعیب بھائی، تمام نبیوں کا مرتبہ ایک طرف، میرے سرکار کا مرتبہ ایک طرف، تمام نبیوں کی عظمت ایک طرف، میرے سرکار کی عظمت ایک طرف، تمام نبیوں کی بلندی ایک طرف، میرے سرکار کی بلندی ایک طرف۔ ایسا نبی جس کے غلام کا نام علی ہو، وہ کتنا نبی بلند ہوگا۔ توجہ کریں گے کہ
यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे। तवज्जो डॉक्टर अहमद मेहदी जाफरी पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ कि यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सितवत शाही तलक रहे। सरकार दो आलम यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सितवत शाही तलक रहे, यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे, और एक थे जो तख्ते सबा ही तलक रहे, ईसा फराज़े अर्श के चौथे मकाम तक, सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम। सलामत रहिए, सलामत रहिए। सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम तक। पूरी दुनिया में नात लिखी गई है, मगर नात लिखने का हक सिर्फ एक मरतबा अदा हुआ। सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम तक, सब बुतकदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान। सब बुतकदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के। कम नात लिखी गई, खुदा की कसम, क्यों खुदा की कसम, यहाँ से यहाँ नासरी आर्मी जो इंटर कॉलेज है, यहाँ से उलमा बड़े बड़े दूर दूर जाते हैं, यहीं से इसी शहर से तालीम हासिल करके जाते हैं, बड़ी मेहनतों से इल्म दीन हासिल करते हैं। उन नौजवानों पे भी सलाम, उन बच्चों पे भी सलाम जो इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मेहनत व मशक्कत करके इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। उनकी बस्ती में ये शेर पढ़ रहा हूँ कि यूसुफ ज़नाने मिस्र की उंगली तलक रहे, मूसा जवाब सिदरत शाही तलक रहे, यूनुस का जिक्र खैर से मछली तलक रहे, और एक थे जो तख्ते सबा ही तलक रहे, ईसा फराज़े अर्श के चौथे मकाम तक, सरकार मेरे सिदरा के हद्दे तमाम तक। सब बुतकदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उस शाख बिनते हम के पशेमान हो गए, देखा तेरा जमाल तो हसान हो गए, इश्क़े रसूल हासिल ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। गुरेज दे रहा हूँ, गुरेज दे रहा हूँ, रब ने लिखी जो नात तो कुरान हो गया। अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला। तवज्जो भाई, जौनपुर पढ़ रहा हूँ, इसका एहसास होना चाहिए। अहले सितम ने कर लिया आखिर ये फैसला, मुमकिन नहीं रसूल खुदा से मुकाबला। टूटेगा जब हयात मोहम्मद का सिलसिला, तब जीत लेंगे हम हक व बातिल का मार्का। जब होगी सांस बंद खुदा के रसूल की, महफिल उजाड़ देंगे फुरूह उसूल की। लेकिन बस तवज्जो वहीं ले आया कि लेकिन सितमगरों की सियासत न चल सकी, अहले हवस की कोई शरारत न चल सकी, अहले हवस की कोई शरारत न चल सकी। चाहा बहुत बनफ्ज़ जहालत न चल सकी कि हक मुतमईन था दामने शेरे इलाह में, इस्लाम आ गया था अली की पनाह। देखिए मेरा काम था आप लोगों को बेदार करना। सलामत रहिए, सलामत रहिए। सुन सुन के लोरियों में भी असगर का तस्करा, बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए, बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए। ये खतीब अली असगर जो बोल रहा था कि करबल हक मुतमईन था दामने शेर इलाह में, इस्लाम आ गया था अली की पनाह में। कौन अली कि पैदा हुए तो काबे की बुनियाद बन गए, सुनते हैं जिब्राइल के उस्ताद बन गए, निकले पे जहाद तो फौलाद बन गए, होकर जमा रसूल के दामाद बन गए, हुस्ने अमल से कुव्वते परवरदिगार दी, तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बस आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, ये तलवार की बात आ गई, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, बस यहीं से शायद को आवाज कि तलवार में देखिए पूरा बेदार करना मेरा काम था, आप लोगों को बेदार कर दिया कि तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार दी। कौन सी तलवार? जो कहती है कि मताए मजहब इस्लाम की अमानत हूँ। ये तलवार उतारी है, बतर खास हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों, आखिरी बंद है कि मताए मजहब इस्लाम की अमानत हूँ, मैं दोस्तों का मुकद्दर उदू की शामत हूँ, मैं दोस्तों का मुकद्दर, यही मिसरा पढ़ता रहूंगा जब तक बेदार नहीं हो जाएंगे। मैं दोस्तों का मुकद्दर उदू की शामत हूँ, जो रज़्मगाह में जाऊँ तो एक कयामत हूँ, अली के हाथ में अल्लाह की अमानत हूँ, मैं जिसके हाथ में पहुँचूँ वो लापता हो जाए, जो मेरे सामने आए वो लापता हो जाए।
متاع مذہب اسلام کی امانت ہوں، میں دوستوں کا مقدر اردو کی شامت ہوں، جو رزمگاہ میں جاؤں تو ایک قیامت ہوں، علی کے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہوں، میں جس کے ہاتھ میں پہنچوں وہ لاپتہ ہو جائے، جو میرے سامنے آئے وہ لاپتہ ہو جائے، جو میرے سامنے آئے وہ لاپتہ ہو جائے۔ آپ نے تھوڑا سا چھیڑ دیا، ایک بند اور سماعت فرما لیں، یہیں سے ایک بند، بہت سے بندے مگر سب چھوڑ رہا ہوں، اس لیے جب مولا جب ظہور کریں گے، میں جس کے ہاتھ میں پہنچوں، ذوالفقار نے کہا اب مولا ظہور کریں گے، ادھر مولا کائنات کھڑے ہوں گے، ادھر مولا، بیچ میں ذوالفقار ہوگی، آنے والی اپنی نسلوں کو جو گھر میں عظیم چیز ہوتی ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب وہیں سے ایک بار سماعت فرما لیں کہ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، توجہ، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، تیرے نثار تیرے جنگ کے فدا بیٹا، بچے نہ کوئی بھی اب بانی جفا بیٹا، کہ میں حد صبر میں تھا، توجہ اسی لفظ توجہ، کہ میں حد صبر میں تھا، میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ سلامت رہیے۔ دیکھیے غلام بھی سمن تمہار آ چکے ہیں، غلام حیدر کرارا جو 1 سال سے خالی تھی جھولیاں بھرنے، کہاں سے غلام امیر آئے ہیں، او علی کا صدقہ عطا کیجئے ابو طالب، تمام 13 رجب کے فقیر آئے ہیں، تمام 13 رجب کے فقیر، جو 1 سال سے خالی تھی جھولیاں بھرنے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے معلوم تھا مجھے بیدار کرنا تھا آپ لوگوں کو اور سب لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، اس لیے کہ یہ رسول کی سنت ہے کہ جب لوگ جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی بلا لیا جائے، جو بیٹھے ہوئے وہ بھی بیدار ہو جائے، تب اپنی بات سنائی جائے۔ رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں نے سب لوگوں کو بلایا ہے، انتظار بھی کیا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا صرف کرنا پڑا ہمیں اپنا ٹائم۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شفاعت جلال پوری صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں، نعرے سروات سے استقبال کریں۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ مصرے سے تو 4 مصرے میں حاضر کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں، یہ ناز ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ناز ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور 2 مصرے ملاحظہ فرما لیں کہ 2 ہاتھ ہمیں حق
ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ اور مصرے پر مطلع اور چند مصرے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ مطلع ملاحظہ فرما لیں۔ گھر سے ہم نہ دے علی پڑھ کے جو باہر نکلے، صدف خانہ کعبہ کے وہ گوہر نکلے۔ چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ گھر سے ہم نہ دے علی پڑھ کے جو باہر نکلے، گھر سے ہم نہ دے علی پڑھ کے جو باہر نکلے، ہاتھ سے ہم سے نظر اپنی بچا کر، نظر اپنی بچا کر نکلے۔ مجھے زیادہ احساس تھا اس میرے پر کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ بلوا گھاٹ میں ہماری ہی انجمن آئی تھی اور حادثہ ہو گیا تھا، تو اس سے میں زیادہ متاثر تھا، اس لیے مطلع میں پیش کیا۔ حادثے ہم سے نظر اپنی بچا کر نکلے، حادثے ہم سے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں۔ جس نئے در سے گئی بنت اسد کعبے میں، دوسرا مصرع ملاحظہ فرما لیں کہ جس نئے در سے گئی بنت اسد کعبے میں، نکلے باہر جو علی پھر اسی در سے نکلے باہر جو۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ نکلے باہر جو علی پھر اسی در سے نکلے باہر جو علی پھر اسی در سے نکلے۔ پوچھیں تربت میں فرشتے جو امامت کا سوال، پوچھیں تربت میں فرشتے جو امامت کا سوال، منہ سے بولوں تو زباں سے میری حیدر زباں سے میری حیدر نکلے، منہ سے بولوں تو زباں سے میری حیدر نکلے۔ ایک طرف صلح حسن، ایک طرف جنگ حسین، حسن ایک طرف جنگ حسین،
دونوں میزان عدالت پہ برابر نکلے ایک طرف صلح حسن ایک طرف جنگ حسین دونوں میزان عدالت پہ برابر نکلے دونوں میزان عدالت پہ برابر نکلے جس نے کوفے میں یتیموں کو کھلایا کھانا جس نے کوفے میں یتیموں کو کھلایا کھانا سب کی تاریکی میں جب دیکھا تو حیدر نکلے سب کی تاریکی میں جب دیکھا تو حیدر نکلے سب کی تاریکی میں جب دیکھا تو حیدر نکلے اور یہ بھی شعر بتائیے خاص مولانا فرما لے شاید کوئی بات ہو لے کے سرمایہ لے کے آنسو کا جو سرمایہ گئے محشر میں ملاحظہ فرما لیں لے کے آنسو کا جو سرمایہ گئے محشر میں ہم آزادار مقدر کے سکندر نکلے ہم آزادار مقدر کے سکندر نکلے ہم آزادار اور دو سے ملاحظہ فرما لیں تاریخ سے ہٹ کے ملاحظہ فرما لیں مولا عباس کے حوالے سے جو شعر کہتے پھرتے تھے یہ آپس میں لئی دریا پر ملاحظہ فرما لیں کہتے پھرتے تھے یہ آپس میں لئی دریا پر کہتے پھرتے تھے یہ آپس میں لئی دریا پر بھاگو اب خیمے سے عباس دلاور نکلے کہتے پھرتے تھے یہ آپس میں لئی دریا پر بھاگو اب خیمے سے عباس دلاور نکلے بھاگو اب خیمے سے فوج تھرانے لگی ہل گئے تیروں کے جگر فوج تھرانے لگی ہل گئے تیروں کے جگر جس گھڑی جھولے سے میدان میں اصغر نکلے جس گھڑی جھولے سے تزمین بھی ملاحظہ فرما لے کہ 360 خداؤں کو پرکھ لینے کے بعد 360 خداؤں کو پرکھ لینے کے بعد صدف خانہ کعبہ کے وہ گوہر
بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ہے یہ بس مدحت مولا کا شفاعت صدقہ مولا کا شفاعت صدقہ ہم غریبی میں امیروں سے بھی بڑھ کر نکلے ہم غریبی میں اور کچھ ملاحظہ فرما لے ایک مطلب چند شعر مگر درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا گل میں آئی ہے نئی جان علی کہنے سے گل میں آئی ہے نئی جان علی کہنے سے گل میں آئی ہے نئی جان علی کہنے سے پھول جھڑتے ہیں گلستان علی کہنے سے ان کی عظمت پہ فصاحت بھی پیدا ہوتی ہے اور بلاغت بھی ہے قربان علی کہنے سے تمہید ملاحظہ فرما لیں شہر جونپور میں اگر یہ اشعار نہ پسند کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پسند نہیں کیے جائیں گے شیراز ہند جونپور ہے دیکھتے دیکھتے معنی کا مقدر بدلا لفظ چڑھنے لگے پروان علی کہنے سے باادب سر بھی ہے تشبیہ جھکائے اپنا اشتہارے ہوئے آسان علی کہنے سے تو حسن تعلیل کے اشعار لکھے جب میں نے ان کے لفظوں کو ملی جان علی کہنے سے ان کے لفظوں کو ملی جان علی کہنے سے لبے پر ہیں فسانے ان کے ہے علامت کی الگ شان علی کہنے سے نظم پڑھتی ہے کرامت کا قصیدہ ہر دم نظم پڑھتی ہے کرامت کا قصیدہ ہر دم نثر کا ہٹتا نہیں دھیان علی کہنے سے مدح کرار میں بحروں نے سبیں باندھی ہے ذوف شاہ رخ اوزان علی کہنے سے بولیں گے آخر میں انشاءاللہ کہ سنگ کیا چیز ہے مٹی بھی طلا میں بدلے ہو خزف لولو و مرجان علی کہنے سے ہو خزف لولو و مرجان علی کہنے سے حالات حاضرہ ملاحظہ فرما لیں کہ عشق حیدر کا یہ